میں قید کر دیں گے کہ جس کے کنارے تنگ ہوں گے، راستے اندھیرے ہوں گے، اور اس گھر میں ہلاکت کے اسباب چھپے ہوئے ہوں گے، وہ قیدی ہمیشہ اس میں قید رہیں گے، اس میں آگ بھڑکائی جائے گی، ان قیدیوں کے پینے کو گرم پانی دیا جائے گا اور رہنے کو دوزخ ہوگا۔ عذاب کے فرشتے ان قیدیوں کو ہتھوڑوں سے ماریں گے اور آگ ان قیدیوں کو جمع کرے گی۔ وہاں ان قیدیوں کے خیالات ختم ہو جائیں گے اور ان قیدیوں کو دوزخ سے آزادی نہ ملے گی۔ ان دوزخیوں کے پاؤں سر کے بالوں سے باندھ دیے جائیں گے اور گناہ کی کالب ان دوزخیوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ وہ دوزخی دوزخ کے کنارے سے پکاریں گے اور اس میں ادھر ادھر چلاتے پھریں گے، کہیں گے اے مالک۔ مالک اس کو کہتے ہیں کہ جو دوزخ پر نگران ہے، جو دوزخ کے سردار ہیں، کہیں گے اے مالک ہم پر عذاب کا وعدہ سچا ہو چکا ہے، اے مالک بیڑیاں ہم پر بہت بھاری ہے، اے مالک ہمیں جلدی آزادی دلائیے، اے مالک اب ہمیں اس سے نکال دے، ہم دوبارہ برے اعمال نہیں کریں گے۔ دوزخ کے فرشتے جواب دیں گے ہائے افسوس، امان کا وقت جا چکا، اب تمہارے لیے اس دوزخ سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں، پڑے رہو اسی میں دھتکارے ہوئے اور کلام مت کرو۔ اگر تمہیں ایک بار اس سے نکال بھی دیا جائے تو تم دوبارہ وہی کام کرو گے کہ جس سے تم کو منع کیا گیا۔ اللہ، تب وہ نا امید ہو جائیں گے اور اللہ پاک کے مقابلے میں حد سے بڑھ جانے پر افسوس کریں گے، مگر اب انہیں شرمندگی نجات نہ دلا سکے گی اور نہ ہی افسوس فائدہ دے گا، بلکہ ان دوزخیوں کو ہار پہنا کر منہ کے بل ڈال دیا جائے گا۔ ان دوزخیوں کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان دوزخیوں کے نیچے بھی آگ ہوگی، ان دوزخیوں کے سیدھی طرف بھی آگ ہوگی، ان دوزخیوں کے الٹی طرف بھی آگ ہوگی، الغرض ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ وہ آگ کے اندر غرق ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا کھانا آگ ہوگا، ان کا پینا آگ ہوگا، ان کا پہننا بھی آگ ہوگا اور ان کا بچھونا بھی آگ ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ دوزخ کی آگ کے ٹکڑوں کے درمیان ہوں گے، دوزخیوں کو تار کھول کر لباس پہنایا جائے گا، دوزخیوں کو ہتھوڑے مارے جائیں گے، دوزخیوں کو بھاری بیڑیاں پہنائی جائیں گی، دوزخی دوزخ کی تنگ وادیوں میں چیخیں گے اور اس کے گہرے طبقات میں لگاموں میں جکڑے پھریں گے۔ اللہ اکبر۔ دوزخیوں پر ہڑیا کی طرح جوش مارتی ہوئی آگ ڈالی جائے گی، وہ واویلا کریں گے اور آہو زاری کرتے چلاتے پھریں گے۔ دوزخی جب بھی موت کو پکاریں گے ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا جو کہ ان کی کھال اور ان کے پیٹوں کے اندر کا سب پگھلا دے گا۔ دوزخیوں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جو ان کی پیشانیوں کو چورا چورا کر دیں گے اور ان کے منہ سے خون پیپ نکلیں گے، شدت پیاس سے ان کے جگر پھٹ جائیں گے، ان کی آنکھوں کے ڈھیلے نیچے بہ جائیں گے اور گالوں کا گوشت جھڑ جائے گا، ان کے اعضاء سے بال بلکہ کھال تک گر جائے گی، اور جب ان کے چمڑے پک جائیں گے تو دوسرے چمڑوں سے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا، بالآخر ان کی ہڈیاں گوشت سے خالی رہ جائیں گی، بس ان کی روحیں ان کی رگوں اور پٹھوں میں اٹکی ہوں گی اور ان کی رگیں دوزخ کی آگ جھلسا رہی ہوگی۔ وہ موت مانگ رہے ہوں گے لیکن ان کو موت نہ آئے گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور کیجیے کہ جہنمی کو موت تک میسر نہ ہوگی، وہ موت مانگ رہے ہوں گے، اے کاش ہم اتنی تکلیف میں ہیں، ہم اتنی آزمائش میں ہیں، اے رب عز و جل ہمیں موت دے دے، تو ان کو موت نہیں دی جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جہنم کا ایندھن بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے، نمازوں کو چھوڑتے چھوڑتے، اللہ پاک کی نافرمانی کرتے کرتے ہم بھی دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ اللہ پاک سے ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیو، غور، آج اگر کوئی حادثے میں زخمی ہو جائے
اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، کھال پھٹ جائے، زخموں سے خون نکلنے لگے تو وہ چیخنے اور چلانے لگے۔ دنیا میں پیش آنے والے ایسے مناظر بھی دیکھے نہیں جاتے۔ سوچئے جس کے ساتھ یہ سب گزر رہا ہوگا اس پر کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، دوزخ کے عذابات کا تو اس دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی ہر طرح کی تکلیف اور عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،